وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ میرے پیغمبر ان کو ڈرائیے قریب آنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ الآزفہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت نام ہیں۔ ویسے شمار کرنے والوں نے مثلا علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں، اس طرح تفسیر قرطبی والے بزرگ نے، امام غزالی نے، انہوں نے تو 80 تک پہنچائے ہیں۔ ویسے میں نے آج صبح اور میں نے جب شمار کی تو 25 تک تو میں چلا گیا جو قرآن پاک میں ذکر ہیں، اور انہوں نے بھی جو یہ نام شمار کیے ہیں نا وہ بھی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے بہرحال قیامت کے بہت سے نام ہیں۔ یہ ایک نام کیا ہو گیا؟ یوم الآزفہ۔ اسی طرح قیامت کا نام ہے الواقعہ، قیامت کا نام ہے القاریہ، قیامت کا نام ہے الحاقہ، اور قیامت کا نام ہے یوم الطلاق، قیامت کا نام ہے یوم الحسرہ، قیامت کا نام ہے یوم الدین، قیامت کا نام ہے یوم الحساب، قیامت کا نام ہے یوم الجزا۔ بہت سے نام ہیں قیامت، اور یہ ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے کہ قیامت کا دن یوم الآزفہ۔ دوسرے مقام پہ کیا ہے؟ آزفۃ الآزفہ، کہ قریب ہے وہ آنے والا دن، وہ قیامت قریب ہے۔ فرمایا کہ لوگوں تم تو اس کو دور سمجھتے ہو، ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ قیامت قریب ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت وہ قریب ہے، دور نہیں۔ جس کو تم نے دور سمجھا ہوا ہے دور نہیں، قیامت قریب ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے من ماتا فقد قامت قیامت، بندے پہ موت آتی ہے تو اس کے لیے تو قیامت قائم ہی ہو گئی۔ کیوں؟ قیامت کے مناظر شروع ہو جاتے ہیں۔ عذاب کا مستحق ہے تو عذاب کا سلسلہ شروع، ثواب کا مستحق ہے تو ثواب کا سلسلہ شروع۔ ایک ہے قیامت کبریٰ اور ایک ہے قیامت صغریٰ، سمجھے نا؟ فرمایا کہ آزفۃ الآزفہ، اور اس مقام پہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ان کو ڈرائیے قریب آنے والے دن سے۔ کتنی بڑا سخت دن ہے، ہولناک دن ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل حالق تک پہنچ جائیں گے،
دیکھیں کتنی بڑا سخت ہے. اب دل حالق تک گلے تک پہنچ جائیں گے. اب مفسرین دو مفہوم بیان کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی دل پھول کے گلے تک پہنچ جائیں گے، واقعی مطلب یہی ہے، یہ حقیقی بات ہے. اور دوسرے حضرات وہ فرماتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے شدت خوف کی وجہ سے. سمجھے نا کہ ایسی حالت ہوگی کہ دل گلے تک پہنچ چکے ہیں. ویسے بھی جب بندے کو کوئی بڑی پریشانی، خوف، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر بندے کی حالت کیا ہوتی ہے، سمجھے نا. اللہ اکبر. اور اس کے آگے کیا فرمایا؟ قادمین. قادم کا معنی غم سے بھرے ہوئے. لیکن دنیا کے اندر بندے کو جب غم لاحق ہوتا ہے نا، دوست، رشتے دار، بھائی، باپ، کوئی اور ساتھی، وہ آ کر اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دلاسا دیتا ہے. لیکن جب یہ حال ہوگا نا مجرم لوگوں کا، آگے آ رہا ہے ظالم لوگوں کا، جب یہ حال ہوگا تو اس وقت ان کو کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ تو کئی بار سن چکی ہو، جس طرح سورۃ العبس میں ہے، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بھائی بھائی کو حال نہیں پوچھیں گے، دیکھ کر بھاگ جائیں گے. شاید یہ کوئی مقابلہ کرنا. فرمایا میرے پیغمبر ان کو ڈرائیے قریب آنے والے دل سے. دل قلوب لدى الحناجر کاظمین. جب دل گلوں تک، حالق تک پہنچ جائیں گے، کاظمین غم سے بھرے ہوئے، ما للظالمین من شفیع. ظالموں کا کوئی سفارشی، ما للظالمین من حمیما. ظالم سے مراد کون ہے؟ مشرک ہے، سمجھے نا. ورنہ تھوڑا بہت تو ہر بندہ ظلم کر بیٹھتا ہے. میری بات کو سمجھ رہی ہے؟ بلکہ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے سمجھاؤں. جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی نا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے کے بعد ذرہ بھر بھی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایونا لم یظلم نفسا. کون ہے ہم میں سے جو اپنی جان پہ ظلم نہ کرتا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ظلم سے مراد کیا ہے؟ کیوں گھبرا رہے ہو میرے ساتھیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. سورۃ لقمان میں ہے کہ شرک بڑا ظلم ہے. ظلم سے مراد شرک. اس جگہ بھی ظالمین سے مراد کون ہے؟ مشرکین. ورنہ ہر بندہ کوئی بڑا ظلم، کوئی چھوٹا ظلم، ہر بندہ ظلم تو کرتا ہے. اپنی جان پہ ظلم، بندہ گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا.
یہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. مال الظالمین من حمیم، ظالموں کا کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، کوئی جگری دوست. ویسے میں حمیم کا آپ کو لفظی معنی سمجھاتا ہوں. یہ پانی جب کھولتا ہے نا، گرم کرتی ہے اور کھولتا ہے، اس کو کیا کہتی ہے؟ حمیم کہتی ہے. اب دوست کو حمیم کیوں کہا گیا؟ جو دلی دوست ہوتا ہے نا، اس کو جب کوئی تکلیف آئے نا تو پھر اس کا دل بھی کھول رہا ہوتا ہے کہ میرا بس چلے تو میں اپنے دوست کو اس تکلیف سے کیا کروں؟ بچا لوں. اس لیے حمیم کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ دلی دوست. اور آگے کیا ہے؟ قرآن پڑھو گے تو قرآن میں توحید کا بیان ہوگا، شرک کی نفی ہوگی. اب کیا کریں؟ قرآن کو بیان کرنا ہے تو شرک کی رات تو ہوتی ہے نا. اب دیکھیں، غور فرمائیں. ولا شفیع یطاع، قیامت کے دن کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے. کس کے بارے میں؟ خیال کریں، یہ نہ سمجھے قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی. قیامت کے دن سفارش ہوگی، لیکن جس کے بارے اللہ اجازت دے گا. اور اللہ اجازت کن کے بارے دے گا؟ جو مومن ہے. مشرک کے بارے میں اللہ اجازت دے گا؟ جی ہاں. تو اس لیے مال ظالمین سے مراد مشرک ہے، یعنی کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات کو مان لیا جائے. اب کیا رد کی جاتی ہے اس جگہ پہ؟ کیا کس چیز کا رد ہے؟ مشرک کا عقیدہ ہے میرے بابا جی، میرے حضرت جی اللہ سے منوا لیتے ہیں، اللہ کو مجبور کر دیتے ہیں. فرمایا مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. او بدعقیدہ لوگوں، اس دھوکے میں رہ کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو. کوئی بھی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مان لی جائے. میں اللہ رب العالمین کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے آیت الکرسی، آج آیت الکرسی کو گھروں میں بیٹھنے میں لٹکا دیتی ہیں. لیکن اللہ کی قسم، اگر آیت الکرسی کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ رکھیں، شرک باقی نہیں رہے گا. مصیبت تو یہ ہے کہ نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہیں، نہ قرآن کا درس دیتی ہیں، قصے کہانیاں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ اللہ کی یہاں سفارش کرے؟ ہاں، لیکن سفارش تو تب ہوگی الا باذن، اللہ کی اجازت کے بعد. اور اللہ مشرک کو تو معاف کرتا ہی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو سمجھا دیا، تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اب ناراض ہوتی ہیں ہم پہ جو یہ سخت باتیں کرتی ہیں. بھئی ہم نہیں کرتے، قرآن یہ بیان کرتا ہے. کہتے ہیں نا، خدا سے جے پکڑے چھڑاوے تے محمد دا پکڑیا چھڑا نہیں سکتا. یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. قرآن کو چھوڑ دیا نا. اگر قرآن کو پڑھتے سمجھتے تو عقیدہ ٹھیک ہوگا.
یعلم خائنۃ الاعین، ہاں خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور ظالموں، اللہ کون ہے؟ خیانت کرنے والی آنکھ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتی ہیں خیانت کرنے والی آنکھ خیانت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، اب دوست بیٹھے، کوئی عورت اجنبی غیر محرم گزری، اب ساتھی تو بیٹھی ہے نا، اس طرح دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، یا جا رہی ہے، کسی عورت کا گزر ہوتا ہے، اب ساتھ والے کو پتہ نہیں، وہ تو جا رہا ہے، تھوڑا سا ترچھی نظر کر کے دیکھ لیتا ہے، یہ خائنۃ الاعین۔ خائنۃ الاعین کا معنی دوسرا بھی کیا گیا، یعنی یہ آنکھ کی خیانت ہے، آنکھ کی، سمجھے؟ یعنی ساتھ والے کو، غور فرما رہے ہیں، ساتھ والے کو، ساتھ چلنے والا، محفل میں بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں، لیکن میرا اللہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ خیانت کرنے والی آنکھ جانتا ہے، خیانت کرنے والی آنکھوں کو۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ہمارے گھروں میں آنکھ کے ذریعے، ہمارے گھر کو بازار تو رہی نہ بڑی دور کی بات، گھروں کے اندر بھی یہ آنکھ کی خیانت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ کون ہے؟ یہ پھپھو کی بیٹی ہے، یہ چچا کی بیٹی ہے، یہ ماموں کی بیٹی ہے، ان سے پردہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کس کے گھر میں پردہ ہے؟ اگر کوئی پردے کی بات کرے، اگر خیال کرائے تو دماغ ختم تھی گئی۔ یہ گناہ۔ اور جب بندہ دیکھے نا، انسان ہے، جب غیر محرم کو دیکھے گا، دل میں جو ہی برا خیال آیا، بے شک ہاتھ نہ لگائے، دل میں جو ہی برا خیال آیا، یہ آنکھ کا گناہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ کون ہے؟ قرآن پڑھو گے تمہیں اللہ کا مقام سمجھ آئے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتے ہیں سینے۔ بندہ جب آنکھ سے دیکھتا ہے، اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں کو کہہ دیجئے جب چلیں اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں کو کہہ دے اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ اور یہ پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہیں نا۔ اور جب قرآن اترا کون تھے؟ صحابہ۔ آج کل کہتے ہیں کوئی نہیں، پیر صاحب ہیں، بڑے نیک وکار بندے ہیں، ان سے کیا پردہ؟ تیرا پیر صحابہ سے نیک ہے زیادہ۔ لاکھوں تیرے پیر جمع ہو جائیں، صحابہ کے قدم بلکہ جہاں قدم رکھے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ پیر صاحب ہے، کہتی ہے دل صاف ہونا چاہیے، صحابہ کا دل صاف نہیں تھا۔ کیا کریں، ایسی ایسی جاہلانہ باتیں کرتی ہیں نا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر، یہ دیکھنا غیر محرم کو، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بعض لوگ تو اس کو حدیث بنا کے پیش کرتی، حدیث نہیں ہے،
ہاں البتہ کسی اللہ والے کا یہ قول ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، رب اس طرح ملائیں گے ظالم کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، بڑا ظالم ہے کوئی چھوٹا ظالم ہے، آنکھ کی خیانت کرتا ہے، اللہ نے آنکھ جیسی نعمت عطا کی، لیکن اگر آنکھ کا غلط استعمال کیا، اگر آپ نے کان کا غلط استعمال کیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ ان کے بارے پوچھیں گے میں نے آنکھ عطا کی، اس کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ اور بندہ جب غلط نگاہ ڈالتا ہے تو دل میں خیال آتی ہیں نا، اب کسی اور کو تو پتہ نہیں ہے لیکن دل میں جو خیال آ رہے ہیں، فرمایا جو سینے تمہارے چھپاتی ہیں نا اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن ظاہر پہ فیصلہ نہیں ہوگا، باطن پہ فیصلہ ہوگا، یوم تبلی السرائر۔ کئی گالی میں چھوڑ دینا، میں نے غالب بھی نہ تھی لیکن کچھ تھی وے دیئے اللہ اکبر۔ واللہ یقضی بالحق، ظالم پیش ہوں گے نا تو اللہ فیصلہ کرے گا، فیصلہ حق کا، فیصلہ انصاف والا، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ دنیا میں بھی کس کے فیصلے چلتے ہیں؟ کس کی مرضی چلتی ہے؟ بابو جی کی۔ ہاں، جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکے، ابن عباس کو فرمایا، اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانا چاہیں تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، تجھے وہی کچھ حاصل ہوگا جو اللہ نے تیرے بارے لکھا۔ اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العالمین تجھے بچانا چاہے تو کوئی نقصان پہنچا سکتا، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ سمجھے نا بات کو؟ فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اور قیامت کے دن کون فیصلہ کرے گا؟ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ، آئینہ توحید، قرآن جو ہوا قرآن میں ہے یہ توحید، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ والذین یدعون جو پکارتی ہیں من دونہ، اے من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کے بارے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فیصلے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ ایک ہے علم، کیا؟ اسی آیت میں آپ کو پتہ چلے گا، اور دوسری چیز وہ ہے اختیار، کیا ہے؟ اللہ کے ما سوا نبی ولی، توحید اس طرح کھول کے بیان کرنی چاہیے، اس طرح نہیں اور سب ٹھیک ہے۔ فرمایا رب کا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور تیرے رب کے سب اختیار ہیں، ما کان لہم الخیرہ، اللہ کے ما سوا باقی کوئی کسی چیز کا اختیار فیصلہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں میرا اللہ کون ہے؟
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام کیوں؟ اس کے ہر اختیار، اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اختیار کی بھی ضرورت ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا علم کتنا ہے کہ کوئی ترچھی نظر سے دیکھتا ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور بلکہ وہ اللہ کون ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور واللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تو سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ کے اختیار وسیع ہے، اللہ فیصلے فرماتا ہے، اللہ فیصلے فرمائے گا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یقین کرے نا قرآن میں بڑا لطف ہے، اور حقیقت ہے پوری رات میں نیند نہیں کر سکا، میں اس پوزیشن میں آیا اور خیال کیا تھا چلو 10-15 منٹ ہو جائے، لیکن قرآن ہے نا، قرآن اللہ کی قسم جس کو مزہ آ گیا نا قرآن میں بہت بڑا مٹھاس ہے، بس یہ اسی کا فضل و کرم ہے جس کو اللہ قرآن کی دولت عطا فرمائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اب سنیں، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کون ہے؟ هو السمیع، وہ اللہ ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے۔ انسان پکار رہا ہے اس کی بات کو سننے والا، انسان بلند آواز سے بات کرے، آہستہ کر کے بات کرے، صرف انسان کی بات نہیں چیونٹی کی بات کو سننے والا کون ہے؟ دریاؤں کے اندر رہنے والی مخلوق مچھلی کی بات کو سننے والا کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ السمیع، ہر ایک کی ہر بات کو ہر وقت سننے والا، اور یہ صفت کس کی ہے؟ اور جو یہاں سے آوازیں لگائے کہ اللہ کے نبی انظر حالنا اسمع قالنا، میرے حال کو دیکھ میری بات سن لے، اور ظالم یہی تو شرک ہے، ہر ایک کی بات کو ہر جگہ سے سننے والا کون ہے؟ البصیر، وہ اللہ خوب دیکھنے والا، سبحان، اور یہی عقیدہ ہے پیغمبروں کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے نا، بیت اللہ اپنے بیٹے کو ملا کے سورۃ البقرہ، تو کیا فرماتی ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے،
اللہ ہماری محنت کو قبول فرما اور تیرے سامنے اس لیے التجا کر بے شک تو ہی تو سر و پکار کو سننے والا ہمارے حال کو جاننے والا. اور یہ قبر پہ جا کے بابا میری تیرے آگے ظلم ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی بات کو سننے والا، ہر ایک کے حال کو دیکھنے والا، یہ کس کی صفات ہے؟ آخر دعوانا